پیش ہیں شہر نگاراں کے مذہبی پروگرام۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پورے عالم اسلام میں محافل عید میلاد النبی اور محافل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام و انصرام رہا۔ شہر نگاراں لکھنؤ بھی کسی سے پیچھے نہ رہا۔ یہاں بھی گلی گلی، کوچے کوچے، مساجد، مزار، مدارس و مکاتب میں جشن کا سما رہا۔ ہر چھوٹا بڑا اپنی عقیدت کو اپنے انداز اور اپنے طور پر پیش کرنے کو بےتاب نظر آیا۔ کئی برس بعد امین الدولہ پارک کی رونقیں واپس آئیں۔ علماء نے تقاریر کی، شعراء نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کی کثافت دور کی، عوام نے داد و تحسین کے نذرانے پیش کیے۔ اکبری گیٹ سے چوپٹیاں اور آس پاس کی تنگ و تاریک گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین والوں کے ہمراہ آسمان والے یا کوئی دیگر مخلوق اتر آئی ہو۔ کچھ یہی حال شہر کے دیگر علاقوں کا رہا۔ سبیلوں کا اہتمام رہا۔ چائے، پانی، شربت تک محدود نہ رہ کر اشیاء خوردنی کی تقسیم کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ امین الدولہ پارک سے 12 ربیع الاول کی صبح حسب روایت سابق جلوس مدح صحابہ برآمد ہوا، جو مولوی گنج، رکاب گنج، نہرو کراس، یحییٰ گنج ہوتا ہوا نخاس چوراہے تک پہنچا۔ جگہ جگہ جلوس مدح صحابہ کا استقبال ہوا۔ نخاس سے جلوس بتدریج آگے بڑھا، وکٹوریہ اسٹریٹ سے پوری شان اور وقار سے نکلا، حیدر گنج ہوتے ہوئے عیدگاہ ایش باغ پہنچ کر تمام ہوا۔ عیدگاہ کا منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھے، بچے، جوان سبھی نظر آتے ہیں۔ اسٹیج سجتا ہے جس پر قائدین تحریک مدح صحابہ مخصوص لباسوں، وضاقتہ اور انداز میں نظر آتے ہیں۔ ملت مسلمہ کے دیگر گوں مسائل پر گفتگو ہوتی ہے اور دعا پر بات تمام ہوتی ہے۔ 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب پورا شہر جھاڑ، فانوس اور قمقموں سے جگمگا رہا ہوتا ہے اور چہار جانب نور و نکہت کی بارش ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ پوری فضا حمد و نعت و منقبت کے والہانہ اشعار کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے فرشتے قطار در قطار اتر رہے ہوں۔ بلا مبالغہ اسلامیہ کالج کے انتظام کار دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں علماء سے شعراء تک ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ عوام کی پسند اور اسٹیج کی ضرورت ہیں، اس لیے ان کا پروگرام دوسروں سے کہیں زیادہ کارآمد اور مفید ہوتا ہے۔ یہاں مشاعرے کے کنوینر سید اطہر نبی ایڈوکیٹ رہتے ہیں۔ لوکل سطح پر ڈاکٹر منصور خان فہرست ترتیب دیتے ہیں۔ ٹیلہ شاہ پیر محمد کا منظر بھی بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول کو محفل میلاد سجتی ہے، مشاعرے نعت ہوتا ہے۔ اس برس بھی یہ تاریخ ساز میلاد ہوا اور دیگر برسوں سے زیادہ جوش و خروش اور ولولے سے ہوا۔ قیادت بدلی تو نمایاں تبدیلی بھی نظر آئی، انتظام بہتر ہوا۔ بیرونی شعراء کو مدعو کیا گیا اور مقامی شعراء میں کئی نئے چہرے بھی نظر آئے۔ سید واصف حسن شاہ نے شعراء اور علماء سے بہتر سلوک کیا۔ پہلی مرتبہ مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب کسی اسٹیج پر نظر آئے۔ انہی کی صدارت میں پروگرام چلا اور انہی کی دعا پر مشاعرے نعت کا اہتمام ہوا۔ مقام ذکر ہے کہ ہوا کے تھپیڑوں اور شدید بارش کے باوجود مشاعرہ 2 بجے دن سے رات 10 بجے تک جاری رہا۔ ذکر خیر البشر کے عنوان سے چوک منڈی میں بھی پوری رات آقا کے شیدائی اور فداکار جمے رہے۔ یہاں معروف شاعر رفعت شیدا صدیقی نے کار نظامت انجام دیے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اسٹیج کو خالی نہ چھوڑا۔ بزم سخن آشنا نے محمد فاروق جاذب کی صدارت میں رستم نگر وزیر باغ میں مشاعرے نعت و منقبت اور ذکر سرکار دو عالم کا انعقاد کیا، جس میں اہل محلہ پورے ذوق و شوق سے شریک رہے۔ تقریباً 16 شعراء نے عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے۔ جاذب صاحب کے چھوٹے بیٹے محمد ہارون نے اس پروگرام کے انعقاد میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور شعراء کی ضیافت کے ساتھ لفافے پیش کیے۔ یہاں حضرت مولانا جاوید اختر ندوی کا خطاب ہوا۔ قاری صدر اللہ رحمانی اور قاری احمد اللہ فرقانی کی قرات کے بعد رات 2 بجے تک یہ متبرک سلسلہ جاری و ساری رہا۔ فیض نبی حال چھندویہ دوبگہ پر 11 دنوں تک پیہم جلسہ سیرت النبی اور نعتیہ و منقبتی مشاعروں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں شیرمال، باقرخانی اور خمیری روٹی و سالن ہر خاص و عام کو عزت و احترام سے پیش کیا گیا۔ ہر روز کئی سو بچے، بوڑھے اور جوان نظر آئے۔ علماء کرام کا واعظ حسنہ ہوا۔ مختلف موضوعات پر تقاریر کا سودمند دور چلا۔ مقامی اور بیرونی شعراء نے حمد و نعت اور مناقب اصحاب و اہل بیت سے قلوب کو منور کیا۔ کچھ اسی طرح کی نورانی اور بامقصد تقاریب حضرت مخدوم شاہ امینہ کی تاریخی مسجد اور سنی بورڈ آف انڈیا کے بینر تلے ہوئیں۔ دونوں مقامات پر یکم ربیع الاول سے وعظ و نصیحت کا بامقصد
مقصد سلسلہ رہتا ہے۔ سنی بورڈ آف انڈیا کی قیادت شہاب الدین خان کرتے ہیں اور حضرت مخدوم شاہ مینا کے پروگرام شیخ راشد علی مینائی کی سرپرستی میں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جاری رہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ شاہی جلوس محمدی خاص اہتمام سے حسین الدین بلبن اندھے کی چوکی سے فیض نبی حال دوبگہ تک نکالتے ہیں۔ شہر کے دیگر علاقے بھی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سبیلوں اور محافل میلاد کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ مذکورہ محافل میں پڑھے گئے چناتیہ اشعار یہاں پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ شہر کے سب سے سینئر شاعر حضرت فاروق جازف فرماتے ہیں: ممنون التفات ہے خیر الورا کے ہم، ممنون التفات ہے خیر الورا کے ہم، بیٹھے ہیں زندگی سے بہت دور جا کے ہم۔ یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ وصف نبی میں اپنے قلم کی بساط کیا، خیرے ہیں بارہا اسی نکتے پہ آ کے ہم۔ ماجد دیوبندی صاحب اسلامیہ کالج میں یوں گویا ہوتے ہیں: پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ غفر شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں: ہم کو بھی ایک جام عطا کیجئے حضور، ہم کو بھی ایک جام عطا کیجئے حضور، ہم کو خبر ہے ساقیے کوثر بھی آپ ہیں۔ رضوان فاروقی کا شعر بھی حاضر ہے: جو مغلوب دشمن سے برتاؤ کرنا تو ایک کام خیر البشر دیکھ لینا۔ اور یہ شعر بھی: مسائل سمجھنے میں زحمت اگر ہو، مسائل سمجھنے میں زحمت اگر ہو، کتاب دل معتبر دیکھ لینا۔ بہت شکریہ۔ رحمت رسول رحمت لکھنوی کا یہ شعر: کچھ بھی نہ رہے پاس تو کیا غم رہے مت، کچھ بھی نہ رہے پاس تو کیا غم رحمت، ہاتھوں میں میرے دامن سرکار رہے۔ یونس پیتے پوری کا یہ شعر بھی کافی سنا گیا: مقصد حیات اپنا آرزو مدینے کی، مقصد حیات اپنا آرزو مدینے کی، کیوں نہ ہم کریں ہر دم گفتگو مدینے کی۔ اور ماسٹر جلیل احمد صاحب، جن کا تعلق مظفر کھیڑا سے ہے، لکھنؤ میں ایک عمر تک طویل عمر انہوں نے گزاری، شعر فرماتے ہیں: بعد از خدا بزرگ ہیں محبوب کبریا، بعد از خدا بزرگ ہیں محبوب کبریا، یہ مرتبہ نبی کا ہے یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفان لکھنوی کا شعر سماعت فرما لیں: سمجھنا مدینہ قریب آ گیا ہے، سمجھنا مدینہ قریب آ گیا ہے، کھجوروں کے جب تم شجر دیکھ لینا۔ قمر سیتاپوری کا شعر سماعت فرما لیں: ہر مسلمان یہی ارمان لیے بیٹھا ہے، ہر مسلمان یہی ارمان لیے بیٹھا ہے، دیکھ لوں آپ کا دربار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیر احمد نصیر فرماتے ہیں: اگر ہو دیکھنا تو دیکھ لو عظمت محمد کی، اگر ہو دیکھنا تو دیکھ لو عظمت محمد کی، کلام پاک میں مرقوم ہے مدحت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان ناظم بزرگ شاعر ہیں،
ان کا یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ شہیدی نازش عرش بری ہیں، شہیدی نازش عرش بری ہے، کرم ہے جو وہ دنیا میں مکی ہیں۔ مسعود فہمی جمع سال شاعر ہیں، ان کا شعر سماعت فرمائیں۔ یوں سمجھ لو اس نے اس دنیا میں جنت دیکھ لی، یوں سمجھ لو اس نے اس دنیا میں جنت دیکھ لی، ان کے روضے کا جسے دیدار حاصل ہو گیا۔ اختر ہاشمی صاحب کی ردیف درود پڑھ بہت متاثر کن ہے، سماعت فرمائیں۔ تیری مصیبتوں کا ہے یہ حل درود پڑھ، تیری مصیبتوں کا ہے یہ حل درود پڑھ، اللہ کے حبیب پہ ہر پل درود پڑھ۔ اور یہ شعر بطور خاص اصحاب کا بھی ذکر ضروری ہے، اس لیے اصحاب کا بھی ذکر ضروری ہے، اس لیے مداح اہل بیت مکمل درود پڑھو۔ اختر ہاشمی کے بعد مرزا شارق ظاہر پوری کو سماعت فرمائیں۔ میں کیوں نہ زیارت کے لیے کروٹ بدلوں، میں کیوں نہ زیارت کے لیے کروٹ بدلوں، خوشنودی آقا کا ذریعہ ہے مدینہ۔ اور ہارون رشید صاحب یوں گویا ہوتے ہیں۔ کلام نور نے روشن کیا یوں مرتبہ ان کا، رضائے حق تعالی ہے، رضائے رحمت عالم۔ قاری حسنین صاحب فرماتے ہیں تا قیامت نہیں آئے گا کوئی اور نبی، تا قیامت نہیں آئے گا کوئی اور نبی، ہر زمانے کی صدا آپ رسول عربی۔ ساحل عارفی فرماتے ہیں منائے جشن نورانی میرے سرکار آئے ہیں، منائے جشن نورانی میرے سرکار آئے ہیں، نبی جتنے بھی آئے ان کے اب سردار آئے ہیں۔ اور اعظم صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں سوکھے ہوئے درخت بھی شاداب ہو گئے، سوکھے ہوئے درخت بھی شاداب ہو گئے، پیدائش نبی سے ہوئی آمد بہار۔ خلیل اختر شبو صاحب کا تیور سماعت فرمائیں۔ خواب میں دیکھا تھا کل ماہ رسالت میں نے، چاندنی آج میرے گھر میں اتر آئی ہے۔ خلیل اختر شبو صاحب فرماتے ہیں میں تو اتنا جانتا ہوں ہے خدا کے بعد وہ، میں تو اتنا جانتا ہوں ہے خدا کے بعد وہ، یہ خدا جانے کے کیا ہیں سرور کون و مکان۔ اور نجمی لکھنوی کا یہ شعر نقش قدم پاک کی شمع ہے منور، عالم ہے عجب گرد سفر جھوم رہی ہے۔ نصیر احمد نصیر فرماتے ہیں جب مصلی پہ خیر الورا آ گئے، جب مصلی پہ خیر الورا آ گئے، ایک ہی صف میں شاہ و گدا آ گئے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔